بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بادشاہی مسجد میں رکھے گئے تبرکات۔ ان تبرکات میں رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ، ٹوپی، نلین مبارک، حبہ، قدم پاک کا نقش، اسلامی پرچم شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریر کردہ سپارہ جو خط کوفی میں ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومال، جائے نماز اور حضرت امام حسین کا امامہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ اور جائے نماز کے علاوہ متعدد دیگر متبرک اشیاء محفوظ ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی تھی۔ اس کی تعمیر مئی 1671 میں شروع ہو کر اپریل 1673 میں مکمل ہوئی۔ تعمیر مسجد کی دیکھ بھال اورنگزیب عالمگیر کے رشتہ کے بھائی مظفر حسین فدائی خان کوکا نے کی۔ مظفر حسین 1671 تا 1675 لاہور کا گورنر رہا۔ مسجد کو اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر قلعہ لاہور کے بالکل سامنے بنوایا گیا تاکہ بادشاہ کو آنے جانے میں آسانی رہے۔ اس بات کے لیے قلعہ میں ایک دروازہ مزید بنایا گیا جو عالمگیری دروازے کے نام سے منسوب ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور پاکستان اور جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اسے دنیا کی 5ویں بڑی مسجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد حسن دوئم، کاسا بلانکا، فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد اسی کا نمبر ہے۔ فیصل مسجد بننے سے قبل اس کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی مسجد میں کیا جاتا تھا۔ یہ 1673 سے 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ اس کا صحن دنیا کی مسجدوں میں سب سے بڑا صحن ہے۔ اس کے مینار تاج محل کے میناروں سے 13 فٹ 9 انچ زیادہ اونچے ہیں۔ اس کا صحن 2,78,784 مربع فٹ وسیع ہے، جس میں تاج محل کا پورا پلیٹ فارم سما سکتا ہے۔ اس مسجد کے صدر دروازے کے قریب ایک چھوٹا سا عجائب گھر بھی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تبرکات بادشاہی مسجد کیسے پہنچے؟ لاہور کی بادشاہی مسجد پاکستان کی دینی اور ثقافتی ورثے کی ترجمانی تو کرتی ہے، لیکن یہ ہمارے عظیم الشان ماضی کی بھی آئینہ دار ہے۔ شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ بادشاہی مسجد میں کچھ انتہائی نادر اور مقدس ترین تبرکات بھی محفوظ ہیں۔ ان تبرکات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ، ٹوپی، نلین مبارک، حبہ، قدم پاک کا نقش، اسلامی پرچم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپارہ جو خط کوفی میں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومال، جائے نماز، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ اور جائے نماز کے علاوہ متعدد دیگر متبرک اشیاء محفوظ ہیں جن کا دیدار کسی بھی مسلمان کے لیے بڑی سعادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اشیاء شاہی مسجد تک پہنچی کیسے؟ اس بارے میں مشہور مورخ سید محمد لطیف نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ 1401 میں جب امیر تیمور نے دمشق فتح کیا تو وہاں سادات نے دیگر تحائف کے ساتھ کچھ انتہائی متبرک اور نادر اشیاء بھی پیش کی، جن کو پا کر تیمور بہت خوش ہوا۔ 1402 میں والی روم سلطان بایزید نے بھی تیمور کے ہاتھوں شکست کے بعد کچھ تبرکات اس کی خدمت میں پیش کیے۔ امیر تیمور یہ تبرکات سمرقند لے گیا۔ امیر کی وفات کے بعد یہ تبرکات اس کے وارثوں کی ملکیت میں رہے۔ جب بابر نے ہند فتح کر کے یہاں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تو یہ تبرکات اپنے ساتھ ہندوستان لے آیا۔ امتداد زمانہ کے ہاتھوں جب محمد شاہ کی ملکہ پر خستہ حالی کا دور آیا تو اس ملکہ نے یہ تبرکات پیر محمد اور شاہ محمد رضا کے ہاتھ 80,000 میں فروخت کر دیے۔ چنانچہ ان دونوں نے تبرکات باہم تقسیم کر لیے۔ پیر محمد ان تبرکات کو اپنے علاقے رسول نگر لے گیا۔ جب رسول نگر پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد سردار مہا سنگھ نے حملہ کیا تو یہ تبرکات اس کے ہاتھ لگے۔ 1769 کو جب شاہ زمان کے حملے کی افواہ گرم ہوئی تو رنجیت سنگھ نے دوسرے قیمتی متاع و مال کے ساتھ یہ تبرکات اپنی رانی مہتاب کنور کے حوالے کر دیے، جو اس نے اپنی ماں سدا کنور کو دے دیے۔ یہاں ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا کہ سکھوں کے دل میں بھی ان تبرکات کے لیے انتہائی احترام پیدا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن اچانک قلعے میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا لیکن تبرکات محفوظ رہے۔ حالانکہ تبرکات کے نچلے کمرے میں آتش گیر مادہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے تبرکات کا احترام سکھوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ جب شاہ زمان واپس کابل چلا گیا تو رنجیت سنگھ نے اپنا سامان مائی سدا کنور سے واپس مانگا۔ مائی نے باقی سب تو واپس کر دیا لیکن یہ تبرکات اپنے پاس ہی رکھے۔ مائی کی وفات کے بعد یہ تبرکات شیر سنگھ کے قبضے میں آ گئے۔ شیر سنگھ کی وفات کے بعد تمام جائیداد کے ساتھ یہ تمام نوادرات سکھوں کو خالصہ سرکار کے قبضے میں آ گئے۔ سردار ہیرا سنگھ نے ان کو اپنی حویلی میں رکھا۔ سردار ہیرا سنگھ کے قتل کے بعد یہ تبرکات قلعہ لاہور میں دوسرے نوادرات کے ساتھ محفوظ کر دیے گئے۔
अंग्रेज दौर में ये तबरकात मुसलमानों के हवाले कर दिए गए। ये तमाम तबरकात लाहौर की बादशाही मस्जिद की गैलरी में महफूज हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये है कि 31 जुलाई 2002 को यहाँ से कोई मलऊन नौलैन पाक का कुछ हिस्सा चुरा कर ले गया। आज 17 साल गुजरने के बावजूद पुलिस ना तो नौलैन मुबारक के चोरी शुदा हिस्से की बरामद कर सकी है और ना चोर को पकड़ा गया है। सन 2014 में महकमा औकाफ की जानिब से ऐलान किया गया कि चोरी शुदा नौलैन मुबारक का हिस्सा बाजियाब कराने में मदद करने वाले को 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, लेकिन हनूज ये बाजियाबी नहीं हो सकी है। अगर आप कभी लाहौर जाएं तो इन तबरकात की ज़ियारत करना ना भूलिए। बादशाही मस्जिद आज भी मुगलों की अजमत की गवाही और जाहो जलाल की तस्वीर है। मुगल फन तामीर का कमाल ये है कि इसके चारों गुंबदों पर चढ़कर चंद किलोमीटर दूर मकबरा जहांगीर के मीनारों को देखें तो सिर्फ 3 मीनार ही नजर आएंगे, चौथा छुप जाता है। इस तरह जहांगीर के मकबरे से बादशाही मस्जिद के मीनारों को देखें तो वहां से भी सिर्फ 3 ही मीनार नजर आते हैं, चौथा नजर से ओझल ही रहता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगर आपको आज की ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाले और नए वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।